انسان پر مشکلات آتی ہیں بالکل، اور ہمیں بس ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے انتہا پسند کرتا ہے بالکل، اور پھر ان کے لیے آگے آسانیاں بھی ہیں۔ اب جب مشکلات انسان پر آتی ہیں تو اسی طرح کی ایک مشکل آئی ایک خاتون پر، اور انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، وہ جمی رہیں، اپنی جو انہوں نے گراؤنڈ تھا اس کو چھوڑا نہیں، ٹکی رہیں اور ڈٹرمنڈ رہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو وہ آسانی پیدا کرے گا، اور اب وہ آسانی ان کے لیے پیدا ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایک رپورٹ، پھر ان سے آپ کو ملواتے ہیں۔ زندگی صرف کامیابی کا نام نہیں بلکہ مسلسل محنت، جد و جہد اور جنگ کا نام ہے۔ وہاڑی سے تعلق رکھنے والی پارس طالب کی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ پارس نے دن میں محنت مزدوری اور رات میں پڑھائی کر کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود سرکاری یا پرائیویٹ ملازمت نہ ملنے پر وہ وہاڑی کی غلہ منڈی میں جھاڑو لگا کر گندم، چاول صاف کر کے محنت مزدوری کرتی رہی۔ انہیں 500 روپے دہاڑی ملتی، جس سے وہ اپنی بوڑھی ماں اور چھوٹی بہنوں کا خرچ اٹھاتی۔ میں نے کافی جگہ پہ اپلائی کیا تھا، لیکن کہیں کالج یونیورسٹیوں میں ساری جگہوں پہ اپلائی کیا تھا، لیکن کہیں سے میری جاب نہیں ہو سکی۔ آخر کار مجھے یہ کام کرنا پڑا، میں نے مزدوری کر کے میں اپنے بہن بھائیوں کو پالتی ہوں، اور اس کے علاوہ میں پی آئی سینٹر میں بھی کرتی ہوں، 3 سالوں سے کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں وہاں پہ بھی میں صفائی کا کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں 2 سال کانٹریکٹ بیس پہ جاب کی ہے، کیونکہ وہاں 2 سال کا کانٹریکٹ تھا ایم اے کی بیس پہ انڈر لرن اسکیم پہ، تو وہاں پہ میں نے اس لیے کی ہے جاب کہ تاکہ میری اسٹڈی بھی کمپلیٹ ہو سکے۔ ہم نیوز نے پارس کی محنت اور جد و جہد کی خبر چلائی، جس پر حکومت وقت حرکت میں آئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے کر پارس طالب کو گورنمنٹ کی ملازمت دینے کا حکم دیا، جس پر پارس طالب کو ڈی پی ایس اسکول وہاڑی میں ملازمت دی گئی ہے۔ ملازمت ملنے پر اس کی بھیگی آنکھوں سے لگتا ہے کہ پارس کو اس کی محنت کا ثمر ملنے لگا ہے۔ میں عمران خان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ غریب لوگوں کو بھی آگے بڑھائیں، تاکہ جس طرح آپ امیروں کو آگے بڑھاتے جائیں، ان کی امداد کرتے جائیں۔ ہم جیسے دیکھیں کہ میں ایم اے اسلامیات فرسٹ ڈویژن میں میری ہے، اور اس کے باوجود بھی میں اس معیار پہ ہوں کہ میں کام کاج کرتی ہوں، صفائی کرتی ہوں، گھروں میں کام کرتی ہوں، ہر جگہ پہ کام کرتی ہوں، لیکن پھر بھی ہمارے گھر کا خرچہ نہیں چلتا۔ وہاڑی کی پارس طالب ایم اے اسلامیات کرنے کے باوجود غلہ منڈی میں جھاڑو دینے پر مجبور تھی، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے نوٹس پر انہیں ملازمت دی گئی۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے ناظرین کہ انہیں ملازمت اس نوٹس کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ ان کو اپنی محنت اور جدوجہد کی وجہ سے ملی ہے۔ اب انہوں نے یہ جدوجہد کیسے کی، کس طرح انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، غلہ منڈی میں جھاڑو دینے پر وہ مجبور کیوں تھی، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پارس طالب صاحبہ۔ السلام علیکم پارس، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ رمضان مبارک۔ خیر مبارک میم، آپ کو بھی، صاحب کو بھی۔ جی پارس، یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے آپ کے بارے میں جو باتیں سنی ہماری اس رپورٹ میں اور لوگوں نے بھی سنی، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اپنی کہانی ہمارے سامنے ذرا دوبارہ سے بیان فرمائیے کہ آپ کن حالات میں تھیں، کیسے اپنی تعلیم حاصل کی، کیا کیا مشکلات تھیں اور کیسے آپ اس جگہ تک پہنچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو رمضان شریف مبارکباد دوں گی، اور اس کے بعد میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں نے جب ہم پہلے میٹرک اسٹوڈنٹ تھے، بہت ہائی لیول پہ ہمارا یعنی کہ اپنا بزنس تھا، اپنا گھر تھا، اپنے ذمہ داریاں تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہم نے بزنس کرنے کے لیے لون لے لیا۔ بینک سے لون لینے کے بعد ہم اس لیول پہ آئے کہ ہمارے لون ڈسپونس ہو گیا، کہ ہمیں نقصان ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ جب لون ہمارا بڑھتا گیا، ہم نے تقریباً 20 لاکھ تک لون لیا تھا، اور بڑھتا 40 لاکھ تک ہو گیا۔ میرے والدین کو عزت پسند تھی، نہ کہ بیزتی، تو میرے والدین کو بینک والوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنا بزنس اناؤنس کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی عزت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا آپ لون دینا چاہتے ہیں، تو اسی بات کو لیتے ہوئے
میرے ابو نے اپنی عزت بچانے کی خاطر تاکہ اور نہ زیادہ بڑھتا جائے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنا سب کچھ سیل کر کے، یعنی کہ زمینیں گھر سب کچھ سیل کر کے، اور انہوں نے جا کے بینک کا لون اتار لیا. یہاں تک کہ ہم 2010 میں ہم بہاڑی آ چکے تھے. بہاڑی میں میرے والدین کو، جو آپ کو پتا ہے کہ جو انسان ایک اچھے خاصے اونچے مقام پہ ہو، وہ کیسے کسی کا کام کرتا ہے یا کیسے وہ اپنے آپ کو کسی کے آگے لے جاتا ہے. تو اسی طرح میں نے یہ سوچا تھا، ہم نے یہ سوچا فیمیل نے تو اپنا یعنی کہ ہمت نہیں ہاری. ہم نے سوچا کہ اور نہیں تو اپنا اچھا کام کر سکتے ہیں وہاں سے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے رشتے دار ہمیں کہتے تھے کہ آپ وہیں ہیں جو یہ وہ ہے، ادھر ادھر کی باتیں سناتے تھے. لیکن ہم لوگوں نے سوچا کہ ان سے بہتر ہے کہ ان کے گھروں میں جانے سے بہتر ہے، ان کے گھروں میں ان کی زمینوں پر کام کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنا کام خود اچھے انداز سے یہاں ساتھ ساتھ اسٹڈی کر لیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، ساتھ ساتھ ہم لوگ کیا کہیں گے کہ ہم اپنا کام بھی کر سکیں تو پارس ہم سکون سے زندگی پارس صاحبہ یہ بتائیں کہ پھر عثمان بزدار تک یہ خبر کیسے پہنچی اور ان کو کیسے علم ہوا کہ آپ پڑھی لکھی ہیں اور بڑی اعلیٰ تعلیم آپ نے لی ہوئی ہے اور آپ کے پاس نوکری نہیں ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جب ایف اے کی اسٹوڈنٹ تھی، وہاں سے ہم جب ٹرانسفر یہاں ہوئے تو میں نے 2 سال چھوڑ دیا تھا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں کالج میں پڑھوں گی. لیکن میرا خواہش تو بہت تھی، مجھے بہت زیادہ شوق تھا، میرے والدین کا بھی بہت شوق تھا، میرے بھائیوں بہنوں کا بھی بہت ہی زیادہ شوق تھا کہ وہ بھی تعلیم حاصل کیا. ہم ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری فیملی مکمل الحمدللہ پڑھی ہوئی ہے. تھوڑے سے ایسے کم لوگ ہیں جو نہیں پڑھے، لیکن کسی نے ایم ایس سی کی ہے، کسی نے بی ایس سی کی ہے، کسی نے ایم ایس سی میتھ کے ساتھ کی ہے. اچھا خاصا خاندان پڑھا لکھا ہے. تو باقی ہے کہ میں نے جب ہم ایف اے کی اسٹوڈنٹ تھی، میں نے پرائیویٹ ایف اے کیا ہے، صرف پیپر دینے کا ٹائم ملا تھا مجھے، اور ادروائز میں نے ساتھ ساتھ کام کرتے ساتھ ساتھ پڑھتے. میں نے یہ سوچا کہ چلو کالج میں ایڈمیشن لینے گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹائم گزر چکا ہے، اگر آپ پیپر دینا چاہتی ہیں تو صرف آپ ایڈمیشن پرائیویٹ بھیج سکتی ہیں. میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے یہ سوچا کہ کسی سے ادھاری کتابیں لے کے میں اپنے چلو پیپر دے دوں گی، چلو یہ 1 سال اور نہیں زیادہ ہوگا. تو میں نے جب ایف اے کا پیپر دیے تو الحمدللہ میری 2nd ڈویژن بنی. اس کے بعد 2 سال میں نے چھوڑ دیا. 2 سال کام کاج کرتے تو مجھے ادھر ادھر کے لوگ کہتے ہیں کہ جاب تو ملتی نہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، آپ کام کاج کر لو. میں نے سوچا کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. میں نے اپنے خرچہ بھی ساتھ اکٹھا کرتی، اپنی اسٹڈی بھی پوری کرتی، کتابیں جیسے جیسے مجھے ملتی گئی میں نے اوپن یونیورسٹی میں آکے ایڈمیشن لیا. میں نے پرائیویٹ یہ عثمان بزدار صاحب تک کیسے پھر بات پہنچی؟ اسی طرح کے اسی سلسلے میں نے ایم اے بھی کیا، اوپن یونیورسٹی میں انڈر اسکیم پہ میں نے جاب بھی کی. تو جب کنڈکٹ بیس پہ میرا کمپلیٹ ہو گیا تو میں ایسا کام کرتی تھی. میں تھوڑے سال پہلے 1 سال پہلے میں انڈیکس کا کام کرتی تھی. جیسے ہم ایک اٹینڈنس لگاتے ہیں یا لسٹ بناتے ہیں تو ایک پیج پہ یعنی کہ ہم مکمل لسٹ بناتے ہیں، اسی طرح کا کام تھا پاسکو میں. میں وہاں پہ صفائی کا کام کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو اب پارس صاحبہ اب آپ کو نوکری مل گئی ہے، خوش ہیں آپ، مطمئن ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ میں مطمئن ہوں. میں نے وہاں پہ جب فرسٹ ڈے تھا تو میں وہاں پہ انہوں نے مجھے جاب کے لیے میں نے خود جا کے وہاں اپلائی کیا، میڈیا والوں سے بات کی میں نے. تو میں نے ہاں جی یہ ہم میڈیا والے آئے تھے وہاں، گندم کا کام سٹارٹ ہو چکا تھا یہ ایسے پی آئی سینٹر پہ گندم. تو میڈیا والے ان کی مووی بنانے آئے تھے. میں نے ویسے ان سے بات کی کہ بھائی ہماری تو ہم کیا کریں، اتنی کوالیفیکیشن کے باوجود بھی میں نے ہر جگہ پہ یونیورسٹیوں کالجوں میں بھی اپلائی کیا، ہر جگہ پہ اپلائی کیا. ایم پی اے کے پاس جاتی ہوں تو وہ کوئی سفارش نہیں کرتا، ہمارے پاس کہاں سے اتنے پیسے ہیں، تو مجھے جاب نہیں مل رہی. تو میں نے ان سے بات کی، انہوں نے میرا ساتھ دیا
اور انہوں نے یہ میری آواز بنے، انہوں نے آپ تک آواز پہنچائی، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تک آواز پہنچائی. آج میں ہم ٹی وی والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ میری آواز کو بلند کر کے میری آواز بنے. بہت شکریہ پارس. بالکل آپ کی جو بات ہے وہ واقعی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر جذبہ ہو، اگر محنت کرنے کا جذبہ ہو، علم حاصل کرنے کا جذبہ ہو، تو آپ کی آواز ہر جگہ پہنچتی ہے اور پھر آپ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس جگہ پر آپ جانا چاہتے ہیں. یہ واقعی ایک سب کے لیے ایک میسج ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی، واقعی یہ ہم سب کے لیے میسج ہے، اور ان کے جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے. ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، رشوت، سفارش. بالکل. اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ان کے بغیر محنت جو ہے وہ رنگ لے کر آتی ہے.